حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، اور صلاۃ و سلام نازل ہو اللہ کے نبی اور رسول محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کے آل اطہار اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، آج کے خطبہ میں آئیے جانتے ہیں کہ تعویذ پہننے یا لٹکانے یا باندھنے کا کیا حکم ہے۔ تعویذ کو عربی میں تمیمہ کہتے ہیں۔ احادیث میں تعویذ کے لیے تمیمہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور تمیمہ جس کو اردو میں تعویذ کہتے ہیں، اس دھاگے کو یا تار کو یا گنڈا، کڑا، چھلا وغیرہ کو کہا جاتا ہے، چاہے وہ کسی بھی چیز کا ہو، کپڑے کا ہو، کاغذ کا ہو، سونے چاندی کا ہو، پیتل تانبے کا ہو، لوہے کا ہو، اس کو جسم میں کہیں پر بھی پہنا جائے، لٹکایا جائے، باندھا جائے، چاہے وہ گردن میں ہو یا ہاتھ میں یا کمر میں، بازو پر، کہیں پر بھی ہو۔ اسی طریقے سے جانوروں کو پہنایا جائے یا گھروں میں لٹکایا جائے، دروازے پر اور کہیں بھی، اور مقصد ہو نظر بد سے بچنا، جادو ٹونے سے بچنا، کسی بیماری بخار وغیرہ سے بچنا، کسی آفت مصیبت پریشانی سے بچنا، آسیب اور سرکش جنات اور شیاطین وغیرہ سے حفاظت، اس مقصد سے ان چیزوں کا استعمال کرنا اور ان چیزوں کو مؤثر سمجھنا کہ اس کا اثر ہوتا ہے، اس کا فائدہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں تعویذ۔ آئیے جانتے ہیں کہ تعویذ کا کیا حکم ہے۔ جب قرآنی آیات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور صحابہ کرام سلف صالحین کے طرز عمل کو ہم دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ تعویذ قرآنی ہو یا غیر قرآنی ہو، سب حرام ہیں اور جائز نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تعویذ میں جو عقیدہ رکھا جاتا ہے، جس مقصد سے تعویذ پہنا جاتا ہے، وہ جو اسلام کا اصل اور بنیادی عقیدہ ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، نفع پہنچانے والا یا نقصان کو دور کرنے والا صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے سوا کسی اور کو یہ قدرت حاصل نہیں ہے، تو یہ اس کے خلاف ہے۔ تعویذ اس عقیدہ اسلامی کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے اس عقیدے کے بھی خلاف ہے کہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ انسان کا توکل صرف اللہ پر ہونا چاہیے، بھروسہ اور اعتماد صرف اللہ پر ہونا چاہیے، کسی بھی چیز کو حاصل کرنا ہے یا کسی بھی چیز کو دور کرنا ہے، نفع بخش چیز کو پانا اور نقصان دہ چیز کو دور کرنا، اس میں توکل، اعتماد، بھروسہ صرف اللہ پر ہونا چاہیے، اور انسان کے دل کا تعلق اور رشتہ صرف اللہ سے ہونا چاہیے، اس بارے میں صرف اللہ سے امید رکھنی چاہیے، صرف اللہ سے لو لگانا چاہیے، صرف اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اس اسلامی بنیادی عقیدے کے خلاف ہے تعویذ لٹکانا۔ اس لیے تعویذ لٹکانا، تعویذ باندھنا، تعویذ پہننا، یہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، چاہے اس کے اندر قرآنی آیتیں اور دعائیں لکھی ہوں یا کوئی اور چیز ہو۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ حرام اور ناجائز ہے۔ اس بارے میں میں اپنی طرف سے کچھ کہوں، اس کے بجائے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس سلسلے میں جو قرآنی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، میں آپ کی خدمت میں انہیں پیش کر دوں۔ اس کو سننے کے بعد آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ تعویذ کا کیا حکم ہے، اور تعویذ کے بارے میں جو کہا گیا کہ یہ حرام ہے، یہ بات کہاں تک درست ہے۔ تو آئیے اس بارے میں جانتے ہیں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد کیا ہے۔
اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ یہ سورہ یونس آیت نمبر 107 ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر اللہ رب العالمین تجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، کسی مصیبت سے دوچار کرنا چاہے، تو اس کو سوائے اللہ کے کوئی اور دور نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ تمہارے ساتھ کوئی بھلائی چاہے، تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے، تو پھر اس کو کوئی اور روک نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے سورہ انعام آیت نمبر 17 میں ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو سوائے اللہ کے کوئی دوسرا اس کو دور نہیں کر سکتا، اور اگر وہ تمہیں کوئی بھلائی، کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو بے شک اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ ان دونوں آیتوں سے معلوم ہوا کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کو نفع پہنچائے یا کسی کے نقصان کو دور کر دے۔ مشہور حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو نصیحت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، اور اس سے پہلے فرمایا کہ احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک، کہ تم اللہ کے احکام کی پابندی کرو، پاسداری کرو، اللہ کے دین اور شریعت پر چلو، تو اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت کرے گا۔ تم اللہ رب العالمین کے احکام کی بجا آوری کرو تو اللہ کو تم اپنے سامنے پاؤ گے، اور جب بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، اور جب بھی مدد طلب کرنا ہو تو اللہ سے مدد طلب کرو۔ اس کے بعد فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَإِنِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ۔ اور یاد رکھنا کہ اگر پوری دنیا، پوری کائنات، تمام کے تمام لوگ، ساری کی ساری مخلوقات اس بات پر اکٹھے ہو جائیں کہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں تو وہ تمہیں ہرگز کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے سوائے اتنا جتنا اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ اور یہ بھی جان لو کہ یہ سب کے سب مل کر اس بات پر جمع ہو جائیں، اکٹھا ہو جائیں کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائیں تو وہ تمہیں ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اتنا جتنا اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر لکھ دیا ہے۔ قلم خشک ہو چکا ہے، قلم اٹھا لیا گیا ہے، اور صحیفے خشک ہو چکے ہیں۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ نفع اور نقصان پہنچانے والا یا نقصان کو دور کرنے والا صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اس کے علاوہ کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اب آئیے خاص طور سے تعویذ وغیرہ کے بارے میں جو احادیث آئی ہیں ان کو ہم جانتے ہیں۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنة، قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں پیتل کا ایک کڑا ہے، وہ اپنے ہاتھ میں پیتل کا ایک کڑا، ایک چھلا پہنے ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا پہنے ہوئے ہو، کیا غرض ہے تمہاری اس کے پہننے کے پیچھے؟ تو اس شخص نے کہا کہ ایک بیماری ہے جس کی وجہ سے میں پہنے ہوا ہوں، تاکہ وہ بیماری دور ہو جائے، اس سے میں بچ جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اتار دو، اس کو اتار پھینکو، اس لیے کہ یہ تمہاری بیماری کو اور زیادہ بڑھائے گا، اور یاد رکھو اگر تم اسی حال میں مر گئے کہ یہ پیتل کا کڑا تمہارے ہاتھ میں ہے تو تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ حدیث بالکل واضح ہے، اس کا پیغام بالکل ہمارے سامنے صاف ہے، کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت زیادہ روایتیں ہیں اور وقت نہیں ہے، آپ روایتیں سنتے جائیں۔ مسند احمد کی ایک دوسری روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تعلق تمیمۃ فلا اتم اللہ لہ ومن تعلق ودعۃ فلا ودع اللہ لہ، جو تعویذ پہنتا ہے
اللہ تعالیٰ اس کی مراد کو پوری نہ کرے، اور جو کرا چھلا پہنتا ہے آرام پانے کے لیے، اللہ تعالیٰ اسے آرام اور راحت نہ دے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے۔ اسی طریقے سے آگے بڑھیے، مسند احمد کی روایت ہے کہ ایک بار ایک وفد آیا 10 آدمیوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 لوگوں سے بیعت کیا اور ایک شخص سے بیعت نہیں کیا۔ کہا گیا کہ آپ نے 9 سے بیعت کیا اور ایک کو چھوڑ دیا، کیا بات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے تعویذ پہنی ہوئی ہے، اس لیے میں نے اس سے بیعت نہیں کیا ہے۔ اس شخص کو معلوم ہوا تو اس نے تعویذ اتار کر پھینک دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سے بیعت کیا، اور اسی وقت یہ حدیث فرمائی تھی کہ من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مریض کے پاس آئے تو دیکھا کہ وہ مریض اپنے بازو میں ایک دھاگا باندھے ہوا ہے، تو آپ نے اس کو اتار کے پھینک دیا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے اس آیت کی تلاوت کی جو کہ سورہ یوسف آیت نمبر 106 کی ہے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثر لوگ اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود شرک کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، اکثر لوگ ایمان رکھنے کے باوجود شرک کرتے ہیں۔ اپنے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو ایک بار کلمہ پڑھ لیا، ایمان والا جو ہے، مومن جو ہے، وہ شرک کر ہی نہیں سکتا، جبکہ یہ آیت بتا رہی ہے کہ ایمان رکھنے کے باوجود بھی انسان جہالت میں پڑھ کر، غلط رہنمائی میں پڑھ کر شرک کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الرقى والتمائم والتولة شرک، کہ بے شک غیر شرعی جھاڑ پھونک اور تعویذیں اور میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنے کے لیے جو عمل کیا جاتا ہے، یہ سب شرک ہے۔ یہ بھی مسند احمد کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے سنن ترمذی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من علق شیئا وکل الیہ، جو کسی چیز کو لٹکاتا ہے اس کا معاملہ اسی کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اللہ رب العالمین کو اس سے کوئی مطلب نہیں رکھتا ہے، اس کا دل اسی کی طرف لگا رہتا ہے، جبکہ ایک مومن کا دل اللہ سے لگا ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے کہ جو شخص کسی کے گلے سے تعویذ کو کاٹ دے، تعویذ کو نکال کے پھینک دے، اتار کے پھینک دے، تو اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ اس لیے جو صحیح عقیدہ والے ہوتے ہیں، کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھ میں، گلے میں یا کہیں پر بھی، یا گھر پر یا جانور پر تعویذ لٹکائے ہوا ہے، باندھے ہوا ہے، تو وہ اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ اس کو اس عمل سے روکتا ہے اور اس کو کاٹ کر اتار کے پھینک دے۔ اور یہی ایک مومن کی شان ہونی چاہیے، جہاں بھی منکر نظر آئے، اگر طاقت ہو تو اس منکر کو، اس برائی کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ اسی طریقے سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود کا واقعہ ہے اپنی بیوی کے ساتھ۔ آپ ایک بار باہر سے گھر تشریف لائے تو بیوی کو دیکھا کہ اپنی گردن میں ایک دھاگا پہنے ہوئی ہیں، لٹکائی ہوئی ہیں، تو پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی تکلیف تھی تو دم کر کے مجھے یہ دھاگا دیا گیا ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہوئے اور کہا کہ عبداللہ بن مسعود کا خاندان شرک سے بے نیاز ہے، توحید والا خاندان ہے، شرک سے بے نیاز ہے، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ تعویذ وغیرہ جو ہوتا ہے، یہ دھاگا، یہ جو بھی چیز لٹکایا جاتا ہے، پہنا جاتا ہے، یہ سب شرک کا عمل ہے اور یہ سب شیطانی عمل ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ تمہارے لیے بہتر یہ تھا کہ تم اس دعا کو پڑھتی کہ اذهب الباس رب الناس اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، یہ دعا تم کو پڑھنی چاہیے کہ اے لوگوں کے رب، اے لوگوں کے رب، اس بیماری کو تو دور کر دے، اس بیماری سے شفا عطا کر، بے شک تو ہی شفا عطا کرنے والا ہے، ایسی شفا عطا کر کہ اس کے بعد بیماری بالکل بچے ہی نہ۔ تو محترم حضرات، ان تمام روایتوں اور احادیث سے معلوم ہوا، اور آیتوں سے جو کہ تقریباً 8-9 دلیلیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں کہ اسلام کے اندر یہ عقیدہ ثابت اور مسلم ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، وہی نفع پہنچاتا ہے، وہی نقصان کو دور کرتا ہے، اور جو بھی نفع نقصان ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مقدر ہوتا ہے۔ لہٰذا نفع کو پانے کے لیے اور نقصان سے بچنے کے لیے
مومن اصل میں وہی ہے جو اپنے رب پر اعتماد کرے، اس پر توکل کرے، اسی سے اپنا دل لگائے اور اسی کو پکارے، اور اللہ کے علاوہ تمام چیزوں سے اس بارے میں اپنا تعلق اور رشتہ توڑ لے اگر ہے تو، ورنہ وہ رکھے ہی نہیں، اس لیے کہ اس کے اندر غیر اللہ پر توکل اور غیر اللہ سے تعلق والی بات پیدا ہو جاتی ہے جو کہ شرک میں آتا ہے۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ مومنوں کو ان تمام چیزوں سے دور رہنا چاہیے، ان چیزوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، اس کے اندر شرک پایا جاتا ہے، یہ شیطانی عمل ہے، ان چیزوں سے خود بھی بچنا چاہیے اور دوسروں کو بھی بچانے کی فکر کرنی چاہیے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہم تمام مسلمانوں کو اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ نفع اور نقصان کا مالک واقعی صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کسی کو یہ اختیار نہیں کہ وہ کسی کو نفع پہنچائے یا کسی کے نقصان کو دور کر دے، اور اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ تعویذ، گنڈا، کڑا، چھلا اور جو بھی چیز انسان کو یا جانور کو یا گھروں کو لٹکایا جاتا ہے، یہ سب غیر اسلامی چیزیں ہیں، یہ سب جہالت کی باتیں ہیں، یہ بدعقیدگی ہے، اندھ وشواس ہے، ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے، جیسا کہ یہ آیتیں اور یہ آیتیں دلالت کرتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جو بھی نفع اور منفعت ہے وہ ہمیں پہنچائے، اور جو بھی نقصان ہے، خسارے والی بات ہے، اس سے ہمیں محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیر الجزاء۔